وہ آج یہ اعلان تاریخی ہو رہا ہے پوری دنیا میں، میڈیا میں، ہر جگہ پہ کہ امریکہ جو ہے بالآخر اس کو شکست ہوئی 20 سال بعد، اور اس کا آخری فوجی بھی جو ہے کل رات جو ہے وہ رات کے اندھیروں میں افغانستان چلا گیا، اور یہ اب الٹیمیٹ تسلط قائم ہو چکا ہے فی الحال طالبان کا افغانستان کے اوپر، ان کی الٹیمیٹ وکٹری ہے یہ۔ 20 سال میں امریکہ نے 2 خرب 26 ارب ڈالر خرچ کیے ایک ایسی جنگ میں جو وہ کبھی جیت ہی نہیں سکتے تھے، اور اس کے اندر اس 20 سال کی افغان جنگ میں 47,245 افغان شہری، جبکہ 3,846 امریکن کانٹریکٹرز اور 2,442 امریکی فوجی مارے گئے۔ اسی جنگ کے اندر 67,000 افغان نیشنل آرمی اور پولیس اہلکار بھی جنگ کی نظر ہوئے، اور جو امریکہ کے مخالف تھے 191 طالبان وہ بھی اس میں ہلاک ہو گئے۔ افغانستان کی اس جنگ میں 20 سال کی جنگ میں 72 صحافیوں نے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور امریکہ کے انخلاء کے بعد جو سب سے انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ 85 ارب ڈالر کے ہتھیار جو ہے وہ طالبان کے ہاتھ لگے ہیں۔ ان کے قبضے میں روایتی کلاشنکوف کے بجائے M4 M16 رائفلز، M24 سنائپر رائفلز، M18 اسالٹ رائفلز اور جدید اسلحہ جو ہے وہ لگا ہے۔ اگرچہ امریکہ نے کہا ہے کہ ہم نے یہ ہیلی کاپٹرز بھی لگے ہیں، جہاز بھی لگے، ان کو ناکارہ کر دیا، لیکن یہ ویتنام کے بعد شاید سب سے الٹیمیٹ شکست ہوئی ہے امریکہ کی افغانستان کے اندر۔ پاکستان کے لیے بہت بڑے کنسرنز ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے افغانستان سے دہشت گردوں نے پاکستان فوج کے اوپر حملہ کیا، ہمارے 2 جوان شہید ہوئے۔ کاؤنٹر اٹیک کے اندر پاکستانی افواج نے جو ہے وہ 3 دہشت گردوں کو بھی مار دیا، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ حیران کن بات یہ ہے کہ اب کہ طالبان کی حکومت ہو چکی ہے قائم، اور طالبان نے کہا ہے ابھی سرزمین وہ استعمال نہیں ہونے دیں گے پاکستان کے خلاف، تو پہلے ہی دنوں کے اندر، ابھی تو ابتدائی ایام شروع ہوئے ہیں طالبان کے، تو تحریک طالبان پاکستان نے مبینہ طور پر پاکستان کی بارڈر کے اندر گھس کر ہم پہ حملہ کیا، اور یہ حیران کن بات اس لیے ہے کہ کابل پر اور پورے افغانستان پہ طالبان کا حملہ ہے، تو کیا ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ دوسرا ایلیمنٹ داعش کا ہے، جو امریکہ کی موجودگی میں امریکہ کے اوپر اٹیک کر رہا ہے۔ 13 فوجی اس پہ مارے گئے جب کابل ایئرپورٹ پہ اس نے اٹیک کیا، اور وہ طالبان سے بھی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس کا خطرہ پاکستان کو بہت ایمیننٹ ہے۔ پاکستان کے داخلی مسائل پہ آنے سے پہلے سب سے پہلے میں افغان امور کے ماہر رستم شاہ محمد صاحب سے اس پہ بات کروں گا۔ رستم شاہ صاحب، طالبان آ گئے، وکٹری ہو گئی، ان کا تسلط قائم ہو گیا، قبضہ قائم ہو گیا، یا ان کی حکومت قائم ہو گئی، یا ان کی فتح قائم ہو گئی، پاکستان کے لیے کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کتنی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے، کتنی اچھی ڈیولپمنٹ آپ کے نزدیک، گیون دا فیکٹ کہ ابھی ابتدائی ایام ہے اور داعش کا خطرہ بھی ہمارے بارڈر پہ ہے، جبکہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے اس نے تو ابھی ہمارے 2 فوجیوں کو شہید بھی کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ طالبان کی حکومت ابھی قائم نہیں ہوئی۔ طالبان نے ابھی حکومت بنائی نہیں ہے۔ ہیبت اللہ خونزادہ کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ کب، جو امیر ہیں طالبان کے، کہ کہاں پہ ہیں، وہ قندھار ابھی پہنچے نہیں ہیں، کابل پہنچے نہیں ہیں، ان کی سربراہی میں حکومت بنے گی یا کسی اور کو سربراہ بنایا جائے گا، اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک حکومت نہ ہو تو جو صوبے ہیں تو وہاں پہ انتظامیہ وہی پرانی انتظامیہ کام کرتی رہتی ہے جب تک کہ ان کو ریپلیس نہ کیا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو فوج ہے وہ تتر بتر ہو چکی ہے، طالبان کو ایک نئی فوج بنانا ہوگی، ایک نئی پولیس فورس بنانا ہوگی، کیونکہ یہ جو فوج بنی تھی اس بنیاد پر بنی تھی کہ طالبان سے لڑے گی اور طالبان کو شکست دے گی، تو اس فوج کو اب رکھنا میرے خیال میں طالبان کے لیے بڑا مشکل ہوگا، اگرچہ کچھ ایلیمنٹس اس فوج کے ریٹین کر سکتی ہے وہ۔ لہٰذا سب سے پہلے تو حکومت سازی کا کام ہے، دوسرا کام سارے افغانستان میں اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنا ہے، اور تیسری بات جو آپ نے کہی کہ پاکستان کو کیا کرنا ہے، پاکستان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے، جس میں کہ جی سر پاکستان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے، میرے خیال میں خطرے والی بات اب ختم ہو گئی ہے۔ اس وقت طالبان ایسی پوزیشن میں ہے کہ سارے افغانستان میں ان کو کنفرنٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی پرائیویٹ ملیشیا ہے، نہ کوئی وار لارڈ ہے، اس وقت نہیں ہے، نہ کوئی ان کو چیلنج کر سکتا ہے۔ ان کے سامنے جتنے لوگ تھے رائیول وغیرہ وہ سب بھاگ گئے ہیں، کوئی ٹرکی بھاگ گیا ہے، کوئی تاجکستان بھاگ گیا ہے، اور کوئی جو ہے وہ دبئی بھاگ گیا ہے، تو وہ ان کے رائیول اب نہیں رہے، افغانستان پہ کلیتاً مکمل ان کا کنٹرول ہے۔ لیکن شاہ صاحب، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ان کا کلیتاً کنٹرول ہے، اس کے باوجود اس کنٹرول کی موجودگی میں، طالبان کی موجودگی کے اندر ملیشیا ہیں یا نہیں ہے؟ داعش نے اٹیک کیا ہے، یا تو پھر وہ طالبان سے بھی لڑ رہے ہیں اور انہوں نے امریکہ کے فوجیوں کو بھی مارا اور کئی لوگوں کو مارا اس کے اندر،
اس کے علاوہ تحریک طالبان پاکستان نے پاکستان کی بارڈر کے اندر گھس کے پاکستانی افواج کے 2 جوانوں کو شہید کیا. تو آپ کہہ رہے ہیں ملیشیا نہیں ہے، اب طالبان کا کل اختیار ہو چکا ہے، لیکن یہ اب ملیشیا تو آپریٹ کر رہی ہے. جی اس وقت تک جب تک کہ طالبان اپنی پوزیشن کو کنسولیڈیٹ نہ کریں ایسے حملے ہوتے رہیں گے. وجہ اس کی میں آپ کو بتاؤں. وجہ یہ ہے کہ داعش کو معلوم ہے کہ طالبان کی موجودگی میں، طالبان کی حکومت قائم ہو جانے کے بعد ان کے لیے افغانستان میں کوئی جگہ نہیں ہے. یا تو وہ سرنڈر کریں گے یا ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے گا، ان کو کاؤنٹر کیا جائے گا، ان کو ختم کیا جائے گا. یہی ایک موقع ہے. ابھی ایک ویکیوم ہے. ایڈمنسٹریشن طالبان کی آئی نہیں ہے، ان کے گورننس سسٹم اسٹیبلش نہیں ہوئی، ان کی حکومت نہیں ہے. یہی ایک خلا پیدا ہوا ہے جس سے داعش فائدہ اٹھائے گی اور داعش بھرپور حملے کرتے رہے گی جب تک کہ طالبان کا کنٹرول سارے ملک پہ، ہر ایک پروونس پہ، ہر ایک ضلع پہ پورا نہیں ہوتا. تو اس خلا سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. پاکستان کے بارے میں یہ ہے کہ اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے، کیونکہ لوگ اب امن چاہتے ہیں 40 سال کی جنگ کے بعد، اور یہ چیز طالبان کے حق میں جاتی ہے کیونکہ لوگ امن کے لیے ترس رہے ہیں. 35 لاکھ لوگ افغانستان کے اندر جو ہیں وہ بے گھر ہیں، اور 2 کروڑ لوگ جو ہیں یونائٹڈ نیشن کے مطابق وہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس چاہتے ہیں. اس وقت 60% سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں. اس سال وہاں ڈراؤٹ ہوا ہے خود سالی، اور 40% پیداوار کم ہو گئی ہے. وہاں پہ افیون کی پیداوار 7 لاکھ ٹن تک پہنچ چکی ہے. 3 لاکھ سے زائد افغان جو ہیں وہ ڈرگ ایڈکٹس بن گئے ہیں. تو لوگ امن چاہتے ہیں اور طالبان اس پوزیشن میں ہیں کہ امن ڈیلیور کریں. اگر امن آتا ہے تو پاکستان کے لیے اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں. آخری سوال ترکمانستان کے گیس پائپ لائن. جی ترکمانستان گیس پائپ لائن بالکل ٹھیک آپ فرما رہے ہیں. سر آخری سوال اس سلسلے میں سر یہ پوچھنا تھا کہ کیا یہ طالبان آپ کو 99 سے ڈیفرنٹ طالبان لگ رہے ہیں، اور ان کا ہندوستان کے ساتھ جو ہے کیا ہارڈ لائن ایٹیچیوڈ ہوگا، یا فورن پالیسی کے تناظر میں یہ اتنے اب لبرل ہو چکے ہیں کہ یہ ہندوستان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات بنا سکتے ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں؟ اور کتنا چینج اور ریفارم آپ سمجھتے ہیں یہ طالبان 99 کے مقابلے میں؟ پاکستان کے ساتھ ان کے گلے شکوے ضرور ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ افغان طالبان کی حکومت اپنی سرزمین کو کبھی بھی کسی حالت میں بھی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے بعد ہندوستان کے ساتھ وہ کیسے تعلقات قائم کرتے ہیں وہ ان کی اپنی پالیسی ہے. اس میں ہمیں ان کو کچھ ایڈوائس وغیرہ نہیں دینے چاہیے. اس سے افغان ناراض ہوتے ہیں. افغان جو ہیں وہ ان کو اپنے فیصلے خود کرنے دیں. ان کو اچھی طرح علم ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کس نوعیت کے ہیں، خطرات کس نیچر کے ہیں. ان کو اچھی طرح علم ہے، ان نے بہت زندگی یہاں پہ گزاری ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم ذرا آگے ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں ان کو ذرا موقع دینا چاہیے. 1 مہینہ 2 مہینہ. آپ کو لگتا ہے کہ طالبان داعش کے خطرے کو بھی ڈیفیٹ کر دیں گے ونس دے آر کنسولیڈیٹڈ؟ طالبان داعش کے خطرے کو بھی، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے خطرے کو بھی، اور فدائی محاذ کے خطرے کو، وہ یہ ملیٹنٹ آؤٹ فٹس وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے. اسی وجہ سے تو چین، روس اور ایران ان کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں، کیونکہ داعش ان تینوں ملکوں کے لیے خطرہ ہے. پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے، افغانستان کے لیے بھی خطرہ ہے. رائٹ، بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب. آپ ہمیں بتا رہے تھے آج جبکہ 20 سال بعد امریکہ کو بہت بڑی ڈیفیٹ ہوئی افغانستان کے اندر، تو وہ ایک آپٹیمسٹک بات یہ پتہ چلی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور داعش جو ہے اس کو طالبان خود کنفرنٹ کریں گے اور پاکستان کا بارڈر جو ہے وہ محفوظ رہے گا. اور یہ ہمارا سب سے بڑا کنسرن ہے. اتنا بڑا کنسرن ہمارا یہ نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر وہ کی گورننس کیا آتی ہے، ان کا امیر کون سا آتا ہے، ان کا فارم آف گورننس کیا ہے، وہ تو ہر کنٹری کا اپنا ہے، لیکن یہ بہت بڑے ایشوز ہیں. میرے ساتھ پولیٹیکل گفتگو پہ عثمان ڈار صاحب، محمد زبیر صاحب، چودھری منظور صاحب موجود ہیں. زبیر صاحب میں کوئکلی آؤں گا پاکستان کے پولیٹیکل معاملات پہ بھی. آج سعد رفیق صاحب کی پریس کانفرنس بھی تھی، انہوں نے کہا جی کنٹونمنٹ بورڈ کے جو ہو رہے ہیں لاہور کے اندر انتخابات 12 ستمبر کو، ان میں دھاندلی کی پلاننگ اب سے شروع ہو چکی ہے. لیکن کیا آپ اس سے ایگری کریں گے جو حکومت اتنے شادیانے بجا رہی ہے کہ دیکھیں عمران خان کا 20 سال پرانا نیریٹو ثابت ہو گیا صحیح، جنگ اس کا حل نہیں تھا، اپنی سرزمین دینے نہیں چاہیے تھی پاکستان کی امریکہ کے لیے ایز اے مرسنری اور واٹ اینڈ واٹ، اور طالبان کو کے متعلق ان کی پالیسی صحیح ثابت ہوگی جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے. اس سے آپ ایٹ لیسٹ ایگری کریں گے کہ ہماری فارن پالیسی ایک ایسا بندہ چلا رہا ہے پرائم منسٹر جس کی ویژن جو ہے صحیح ثابت ہوئی ہے 20 سال میں، آج امریکہ کو ڈیفیٹ ہوئی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے. ایک تو ہسٹوریکل تناظر میں پلیز دیکھ لیں کہ جب مشرف صاحب نے فیصلہ کیا تھا امریکہ کا سپورٹ کرنے کے لیے افغانستان پر اٹیک اور طالبان اور القاعدہ کو ختم کرنے کا، تو
عمران خان نے بھرپور طور پر اس کی سپورٹ کی تھی. مسئلہ یہ ہوا تھا کہ اس کے بعد جب امریکہ نے اس کو ایکسٹینڈ کیا اپنے سٹے کو، اور اس حد تک ایکسٹینڈ کیا کہ پہلے تو اس کے تقریباً 2 سال کے اندر اندر وہ عراق پہنچ گئے اور اس کو لنک کیا القاعدہ سے، تو ریزرویشنز آنی شروع ہو گئی تھی پاکستان سے بھی اور دنیا بھر سے بھی کہ بھائی امریکہ چاہتا کیا ہے. پھر آپ نے ڈسمنٹل کر دیا القاعدہ کو، اور القاعدہ کو ڈسمنٹل کرنے کے بعد you were an occupying force. America was an occupying force. ساتھ جنہوں نے دیا تھا اس کو کھل کے اظہار کیا کریں اور اس کی کلاس لیا کریں کہ جو ملٹری لیڈرشپ تھی اس وقت جنرل پرویز مشرف کی اور تمام لیڈرشپ ملٹری، ان کے فیصلے تھے جس نے پاکستان میں وہ چیزیں کی تھیں. لیکن یہ کہنا کہ پاکستان کی ملٹری کے جو جوان اور آفیسر تھے یا پاکستان کے عوام نے جو 70,000 جانیں دی تھیں، وہ غلط اور صحیح تو دوسرا فیصلہ ہوتا ہے، جس طرح ویتنام میں امریکن لیڈرشپ نے فیصلہ کیا تھا. لیکن ہم جو دہشت گرد ہے اسامہ بن لادن، ہمارا جو ڈفرنس آف اوپینین ہے عمران خان سے، وہ اسامہ بن لادن کو شہید کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ دنیا کا نمبر 1 ٹیررسٹ تھا. وہ القاعدہ کو ایک اچھی آرگنائزیشن یا ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہنے میں کتراتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ القاعدہ واز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. سو پلیز اس کو کنفیوز نہ کریں کہ عمران خان stands on the wrong side of history by calling اسامہ بن لادن as شہید. اگر وہ شہید تھا اور پاکستان کے فوجی آفیسر اور جوان بھی شہید تھے تو مطلب پھر کون کس سے، اس کا مطلب اسامہ بن لادن تو بے قصور تھا. Let's call spade a spade کہ اسامہ بن لادن was a terrorist organization and we were forced. پلس جو TTP تھی، سن تو لیں جو کانسیکوینسز پھر ہوتے ہیں کسی بھی فیصلے کے، جس طرح TTP کا بننا تھا اور TTP نے پاکستان میں وہ دہشت گردی کی، تو آپ یہ کہیں کہ جی ہم غلط ہیں. غلط اور صحیح کی بات تو نہیں ہے، وہ تو چنگاری جل چکی تھی جس کو جلانے میں سب سے پہلے عمران خان نے بھرپور طور پر سپورٹ کیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت UN سینکشن تھی تو سپورٹ کرنے میں لاجک بھی بنتا تھا کہ پاکستان کے پاس. بٹ جب پاکستان کی فوج نے اس حد تک جا کے لڑنا شروع کر دیا، جب قبائلی علاقوں میں چلے گئے اور وہ جنگ کو ایکسٹینڈ کیا، اور خاص طور پر جب امریکہ ٹرولی آکوپائنگ فورس بن گئی، تو اس وقت بالکل ہمیں ادھر امریکہ پر پریشر ڈالنا چاہیے تھا کہ آپ ایک آکوپائنگ فورس ہے اور آپ یہاں سے فارغ ہو جائیں. لیکن وہ تمام فیصلے جو تھے، تمام فیصلے پہلے دن سے لے کے آخری دن تک، چاہے وہ اڈے تھے، چاہے وہ دہشت گرد تنظیموں کی پناہ تھی، جس طرح حقانی نیٹورک تھی، جس طرح TTP تھی، جس طرح سے جیش محمد تھی، جیسے دوسرے ٹیررسٹ آرگنائزیشن، تو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ور ویری مچ سپورٹیو آف دیم. 2017 میں ڈان لیکس ہوا کس بات پر تھا؟ اسی بات پر ہوا تھا کہ ہم کہہ رہے تھے یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، فیوچر آف افغانستان اور واٹ ایور، ہمیں ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. تو اس وقت تو ریسٹرین کرتے تھے ایکشن لینے کے لیے. سر یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا، نواز شریف کے پیچھے پڑ جاتا. اب سیکیورٹی ایجنسی تو بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کوئی نمائندہ، لیکن گورنمنٹ کی کنفیوژن جو آپ نے بتائی ہے میں پوچھ لیتا ہوں. ڈار صاحب، جس طرح زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یو ہیو بین تھرو آؤٹلی اسٹل یو آر کنفیوز کہ کس کو کیا کس طرح برانڈ کرنا ہے، اسامہ بن لادن کو کس طرح برانڈ کرنا ہے، القاعدہ کو کس طرح برانڈ کرنا ہے، پتہ نہیں پھر آپ داعش کو کس طرح برانڈ کریں گے. تو کیا یہ کنفیوژن صرف اسامہ بن لادن القاعدہ تک ہے، یا عمران خان صاحب اب ایٹ دا ہیلم آف دا افیئرز ہیں اور بڑا سینسٹیو معاملات ہیں، طالبان وہاں پر ہے، TTP وہاں پر ہے، داعش وہاں پر ہے، تو کوئی کنفیوژن آپ کی ختم ہوگی اور بڑی یکسوئی اور فوکس کے ساتھ آپ اپنی فارن پالیسی بنائیں گے اگینسٹ اباؤٹ افغانستان، ناٹ اگینسٹ اباؤٹ افغانستان؟ جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں کامران، میں سمجھتا ہوں کہ کنفیوژن تو PMLN میں ہے اور وہ اپنی کنفیوژن کو اب پبلک میں لے کے آ رہے ہیں اور اس کو کنفیوز کرنے کی کوشش کریں. پچھلے 17-18 سال کامران میرے لیڈر نے، میرے پرائم منسٹر عمران خان نے جو پوزیشن لی اس کی گواہی تو دنیا دے رہی ہے. آپ کو زبیر صاحب سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ امریکنز خود مان رہے ہیں کہ جو بات پرائم منسٹر عمران خان 17-18 سال کانسٹنٹلی کہتے رہے کہ جنگ اس کا حل نہیں ہے، پولیٹیکل سیٹلمنٹ اس کا حل ہے، ٹاکس ہونی چاہیے، وہ دنیا سے آ رہی ہے. ان کو خوش ہونا چاہیے کہ آج پاکستان کے وزیر اعظم کی اس پوزیشن کو دنیا سہرا رہی ہے. لیکن یہاں بھی مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ زبیر صاحب سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
میں کامران آپ کو آپ بتا دینا اسامہ بن لادن کیا تھا، القاعدہ کیا تھی، ہماری کنفیوژن دور ہو جائے گی. یار ابھی آپ زبیر صاحب پلیز آپ کا دیکھیں میری بات سنیں، آپ سینئر ہیں، ابھی سن لینا زبیر صاحب، سن تو لینا میری بات. میں پوائنٹ زبیر صاحب پہلے آپ میرا زبیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، سن لیں ڈاکٹر صاحب، زبیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی آپ یہ جو سارا کچھ کہہ رہے تھے یہ آپ طالبان کی سپورٹ میں کہہ رہے تھے کہ امریکہ کو وہاں چلا جانا چاہیے، کیونکہ طالبان کا بھی نیریٹو تھا کہ امریکہ کو یہاں چلا جانا چاہیے، افغانستان سے ہمارا ہے، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو طالبان خان کہا جاتا تھا پرائم منسٹر کو. وہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے آپ کو، اور آپ القاعدہ کے لیے بھی سافٹ کارنر رکھتے تھے، آپ ان کے ویژن کے اوپر یہ کہہ رہے تھے سب کچھ کہ جنگ حل نہیں ہے، کیونکہ آپ یو آر سپورٹنگ اینڈ یو آر اسٹل سپورٹنگ دیٹ نیریٹو. یہ بات ہو رہی ہے. جی اب بتائیے، پتہ نہیں میں نے صحیح کوٹ کیا. مجھے بتائیں نا، کیا جو برطانیہ تھی ارلی 90s میں سپر پاور تھی، دنیا پہ حکومت کر رہے تھے، کیا حشر ہوا افغانستان میں آئے؟ سوویت یونین کا کیا حشر ہوا وہاں؟ امریکنز کو دیکھ لیں، ہسٹری دیکھیں. اگر پرائم منسٹر عمران خان بات کر رہے تھے، کوئی سیاسی نعرے بازی نہیں کر رہے تھے، وہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں افغانستان کی اور افغانیوں کی. زبیر صاحب پڑھیں بک جا کر افغانستان کی تاریخ، پھر آپ بھی آ جائیں گے کہ ہاں ادھر جنگ حل نہیں ہے. میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا، اور امید ہے مجھے یہ اپوزیشن بیچ میں مجھے انٹرپٹ نہیں کرے گی. دیکھیں اگر یہی سٹیٹمنٹ، میں کامران آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف نے 17 سال 18 سال پہلے لی ہوتی، اور میرے لیڈر میرے وزیر اعظم عمران خان کی طرح ہر موقع پہ کانسٹنٹلی یہ کہہ رہے ہوتے کہ جنگ اس کا حل نہیں ہے، اور آج ملک میں نون لیگ کی حکومت ہوتی، میں یقین دلاتا ہوں آپ کو پبلک منی سے، ٹیکس پیئر کی منی سے یہ لوگ آج ٹی وی پہ اشتہار چلا رہے ہوتے. یہ نواز شریف کی وہ سٹیٹمنٹ ہے، ٹیکس پیئر کے پیسے سے ایڈورٹائز کر رہے ہوتے. دیکھیں جی نواز شریف کتنا بڑا لیڈر ہے. 17-18 سال پہلے نواز شریف نے اپنا ویژن رکھ دیا تھا کہ جنگ حل نہیں ہے اور اس طرح اس کا سلوشن نہیں ہے. کیا یہ بات کرتے ہیں پی ایم ایل این والے بیٹھ کے جی عمران خان نے اس کو شہید کہہ دیا؟ آئی مین ڈبیٹ آج یہ ہے، سن لے ذرا، ڈبیٹ آج یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی کیا سٹینڈ. آج طالبان کو کم از کم یہ پتا ہے کہ آج پاکستان کا کپتان، پاکستان کا پرائم منسٹر وہ شخص ہے جو 17 سال سے کہہ رہا ہے کہ جنگ اس ملک کا حل نہیں ہے، اس طرح یہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوگا. اس لیے اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا لیڈر اس بات پہ زور دیتا رہا ہے کہ چودھری صاحب دیکھیں یہ تو بڑی اچھی باتیں کی ہے ڈاکٹر صاحب نے. اس میں تو آپ کو گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں خاص طور افغانستان کے جو سینسٹیو اور ہاٹ معاملات ہیں اس پہ حکومت کو بھرپور ساتھ دینا چاہیے. اور بڑا اچھا ہے آپ پی ڈی ایم کی کال کے اوپر شاید اسلام آباد بھی نہیں جا رہے، کیونکہ ملک کے حالات اس بات کا اس وقت ادراک نہیں کر پا رہے کہ اس طرح کی انسرٹنٹی اسلام آباد میں کھڑی ہو جائے. کیوں چودھری صاحب؟ بہت شکریہ. پہلے تو دیکھیں رستم شاہ محمد صاحب کی بات سنیں یا ڈار صاحب کی بات سنیں تو راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. اچھا راوی چین. لیکن جو تھوڑی سی صورتحال کو سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا الٹیمیٹلی جو کنٹراڈکشنز ہیں وہ ود ان کنٹراڈکشنز موجود ہیں، جس کی نشاندہی آپ نے انٹرو میں کی. جی نمبر 1، دنیا کس طرح سے دیکھے گی طالبان کو اور پاکستان کس طرح سے دیکھے گا. مجھے تو ابھی بھی ڈاؤٹ ہے، امریکہ کا اس طرح سے جانا مجھے ہضم نہیں ہو رہا. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ اس کو شکست کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مجھے کوئی ٹریپ لگ رہا ہے، مجھے کوئی ٹریپ لگ رہا ہے. مثلاً 2 ریزنز ہیں. نمبر 1، انہوں نے صرف طالبان سے مذاکرات کیے. اگر پیس ڈیل ہوتی تو وہ افغان گورنمنٹ کو بھی بیچ میں شامل کر رہے ہیں. انہوں نے ایگزٹ ڈیل سائن کی ہے. اتنا بڑا اسلحہ چھوڑ کے جانا سوال پیدا کر رہا ہے، ورنہ تو جاتے ہوئے وہ اسلحہ تباہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی. اسی اسلحے کے ذریعے اسی اسلحے کو تباہ کر کے چلے جاتے، گاڑیاں تباہ کر دیتے، سارا کچھ تباہ کر دیتے. نہیں کر کے گئے. بگرام ایئر بیس اور باقی ایئر بیسز طالبان کو دے کر گئے، افغان سیکیورٹی فورسز کو نہیں دے کر گئے. نہیں آپ کے خیال میں ایک بات بتائیے نا، اگر آپ کے خیال میں امریکہ اگر ساتھ ملا ہوا ہے طالبان کے، تو کس ایجنڈے پہ ساتھ ملا ہوا ہے کہ وہ اسلحہ بھی دے کے جا رہا ہے اور ان کا ڈیل بھی ان کے ساتھ کر رہا ہے؟ میری خواہش ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن یہ مجھے پاکستان کے لیے کوئی ٹریپ لگ رہا ہے. نمبر 1 دیکھیں 2 چیزیں ہیں. القاعدہ کی اور ان کی لڑائی ہوگی، شروع ہو گئی ہے. اگر آپ ٹی ٹی پی کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں استعمال ہونے دیں گے، اور ٹی ٹی پی اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر طالبان قسم کا جو اسلام ہے وہ نافذ کرنے سے باز آ جائے گی. اگر تو مجھے آپ یہ سمجھا رہے ہیں تو پھر مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اور اگر وہ آئیڈیالوجیکلی ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی جو ہے، طالبان پاکستان اور طالبان افغانستان، آئیڈیالوجیکلی اس فتح کے بعد
ذہنی طور پر بہت اوپر کھڑے ہیں، اپنے آپ کو سوچ رہے ہیں، تو وہ پھر ادھر بھی اٹیمپٹس کریں گے. اگر ادھر اٹیمپٹس کریں گے تو اگر افغانستان کے طالبان اور القاعدہ ان کو سپورٹ نہیں کرے گی تو داعش کی سپورٹ بیس پاکستان کے اندر بڑھے گی. اور مجھے ابھی بھی خطرہ ہے کہ اگر یہ امریکی فوجی ادھر ہیں تو کہیں داعش ادھر بھی کہیں کوئی اٹیک نہ کرے. فواد چودھری صاحب نے آج تصدیق کر دی اس بات کی کہ کچھ 60 کے قریب امریکن سولجرز ادھر آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں چلے جائیں گے وہ. لیکن زبیر صاحب یہ جو چوائس صاحب نے بڑی ایک سیکنڈ ایک سوال آپ سے پوچھ لوں، اور ایک سوال آپ سے اور ایک سوال آپ سے اور پوچھ لوں میں کہ آپ کے خیال میں طالبان جب لاسٹ ٹائم آئے تھے، آپ جانتے ہیں سوات کے اندر جو امپیکٹ آیا ان کا، جس طرح مولوی فضل اللہ نے وہاں پہ کیا، صوفی محمد نے جو وہاں پہ کیا، وہاں پہ شریعت اپنی قائم کر دی، اور عمران خان صاحب اور جماعت اسلامی دونوں نے اس کو سپورٹ کیا تھا. اور پھر آپ کی گورنمنٹ نے آپریشن کیا وہاں پہ، میں نے بھی وہاں پہ جا کے کور کیا تھا اس زمانے میں، 2009-10 کی بات ہے یہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب طالبان جو دوبارہ آئے ہیں اس کا امپیکٹ دوبارہ آ سکتا ہے؟ اور عمران خان صاحب تو خود بھی آئیڈیالوجیکلی ذرا مذہبی آدمی، کیونکہ وہ خود بھی کہتے ہیں خواتین کے کپڑوں کو سے لے کر موبائل کے اوپر ان کی بڑی شدید ریزرویشنز ہیں جو کہ طالبان کو بھی ہیں. نہیں دیکھیں یہی ہوگا الٹیمیٹلی، کیا ہوگا کہ ان کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر آنا ہے، ہر صورت میں اسپیل اوور ایفیکٹ آنا ہے. ایک بات اور ہے، نمبر 1 اگر آپ دنیا فرض کر لیں کسی وجہ سے طالبان کے خلاف چلی جاتی ہے تو ہم کدھر کھڑے ہوں گے؟ دنیا کے ساتھ کھڑے ہوں گے، طالبان ہمارے دشمن ہوں گے، طالبان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، دنیا ہماری دشمن. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. ہاں جی، یہ مجھے آنے والے دنوں میں یہ بڑی امپورٹنٹ. اور پرائم منسٹر نے چوہدری صاحب کہہ دیا 4 دن پہلے، انہوں نے کہا کہ جی آپ ڈاؤٹ کیوں کر رہے ہیں طالبان کے اوپر، کہ وہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں ڈاؤٹ کا ایشو نہیں ہے. نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ڈاؤٹ نہ کریں ان پہ. یہ ڈاؤٹ کا ایشو، پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں ڈاؤٹ نہ کریں. کا ایشو نہیں ہے، یہ پریکٹیکلی چیزیں ہونی ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان، چائنا، ایران اور رشیا مل کے ایک اگر ریجنل کوآپریشن بنتی ہے تو اس کے کیا امپیکٹس آئیں گے، باقی دنیا کیسے اس کو دیکھے گی. یہ ابھی ساری چیزیں اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ سیدھی باتیں جس طرح سے ہو رہی ہیں کہ یہ بھی ہو جائے گا. سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. دیکھیں عمران خان ایک صرف عمران خان صاحب نے 30 اپریل 2002 کو جنرل مشرف کے ریفرینڈم کی سپورٹ کی. اس کا مطلب جنرل مشرف کی تمام پالیسیوں کی سپورٹ کی. جی تو کیسے خلاف تھے؟ وہ تو طالبان کے خلاف امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، ایک ٹیلی فون پہ ڈھیر ہو گئے تھے. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی ہر وقت عمران خان ٹھیک ہوتا ہے؟ ہر وقٹ نہیں ٹھیک ہوتا. طالبان کے بارے میں ریکارڈ پہ یہ پوائنٹ آ گیا، طالبان بالکل ٹھیک ہے، دشمن ہے پاکستان. بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پوائنٹ آ گیا. لیکن ڈار صاحب کو رسپونڈ کر دیں گے. لیکن زبیر صاحب یہ جو آپ دھرنا وغیرہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، یہ پہلی بات یہ بتا دیں آپ یو آر ناٹ سیریس اباؤٹ اٹ. سیکنڈلی ملک کے حالات اس کا متحمل نہیں ہو سکتے. پاکستان کی سیکورٹی فورسز آپ کے لانگ مارچ یا آپ کے اس کو دیکھیں گی یا وہ افغانستان کا بارڈر چیک کر رہی ہوں گی؟ سر اچھا، پہلی چیز تو آپ نے دیکھا کہ عثمان ڈار صاحب یا پی ٹی آئی کا کوئی اور بھی نمائندہ ہوتا کیسے ڈک کرتے ہیں کوسچنز کو. القاعدہ اور اسامہ بن لادن کے بارے میں اگر کچھ کہنے سے کتراتے ہیں یا زبانیں لڑکھڑاتی ہیں تو آپ خود سوچ لیں کہ اس ملک کا کیا حال ہے. اور چودھری صاحب نے بڑا اچھا کیا 2009 کا سوات کا یاد دلا دیا کہ 2009 میں سوات میں جو ہو رہا تھا وہ میں نے یاد کرایا، تو ادھر بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. ہاں جی، وہ میں نے کرایا یاد. جی صاحب نے 2003 کا یاد خان صاحب تو ادھر بھی کھڑے تھے. جی جی جی. جنگ کوئی بھی نہیں کہتا کہ جنگ از اے سولوشن ٹو اینی تھنگ، بٹ اگر کوئی عورتوں کو مارے گا، لیشز مارے گا، اور جو ظلم و زیادتی کرے گا، اور جو ملالہ کا جو اتنا ہسٹورک ایک چیز ہے، دیٹ از وائی آپ کو وہ جو اپولوجسٹ نہیں ہوتے پاکستان میں جو ملالہ کو لائک نہیں کرتے، وہ کون ہیں؟ مطلب پوری دنیا اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ خان صاحب جو ہے نا، تحریک انصاف ایک لبرل پارٹی ہے زبیر صاحب، ایسی بات نہیں ہے. اپولوجسٹ ہوتے ہیں کہ جی ملالہ نے ایسا کیا کیا تھا، ملالہ نے ایسا کیا کیا تھا. مطلب دے فیل انکمفرٹیبل. زبیر صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف از اے لبرل پارٹی. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ طالبان وہاں آ گئے تو یہاں بھی طالبان. اٹس ناٹ اے لبرل پارٹی. لبرل پارٹی اگر ہوتی تو پھر وہ ڈریس کوڈ کا ہم بحث کیا کر رہے تھے؟ پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں ان کے سینیٹرز بیٹھ کے یہ کیوں ایک ٹی وی پروگرام میں نے خود سنا ہے کہ جب یہ لاہور میں مینار پاکستان میں ہوا تھا کہ دیکھیں جی وہ ادھر تو ڈریس صحیح تھا لیکن ٹک ٹاک میں ڈریس صحیح نہیں ہوتا. جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ لبرل پارٹی والے کرتے ہیں. یہ کون سی لبرل پارٹی ہے یہ؟ ہاں
جہاں ایسا ماحول ہو بالکل وہ لبرل سارا ماحول ہو تو ادھر اپنے آپ کو لبرل کر دیتے ہیں, لیکن وہ جب سرحد پار کرتے ہیں اس طرف پنجاب کی سرحد پار اس وقت پوائنٹ آ گیا سر آپ کا, بالکل طالبان آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, اس کے بعد ڈار صاحب جواب دیں گے جو آپ لوگوں نے گفتگو فرمائی. لیکن پاکستان اس وقت اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں, رستم شاہ میمن صاحب بڑے ہمارے قابل احترام ہیں, لیکن میں ان کی ہر بات سے ایگری نہیں کرتا. وہ جس طرح آسانی سے کہہ رہے تھے کہ وہ داعش کو بھی کنٹرول کر لیں گے طالبان, وہ TTP کو بھی کنٹرول کر لیں گے, نظر تو ابھی نہیں آ رہا. ابھی تو طالبان کا کنٹرول تھا, موجودگی میں ان کی آرمڈ ملیشیا کی موجودگی میں کابل ایئرپورٹ پہ بھی اٹیک ہو گیا داعش کا, اور ان کی موجودگی کے اندر جو ہے وہ پاکستان پہ بھی اٹیک ہوا. بہرحال بڑے سینسٹیو حالات ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں کیا ویژن رکھتے ہیں, اور اپوزیشن کو کیا اس موقع پہ اس سینسٹیو حالات میں ساتھ ملا کے چلنا چاہیے, یا بالکل ابھی بھی وہی پالیسی ہے کہ ان کو منہ نہیں لگانا کیونکہ یہ کرپٹ ہے بقول پرائم منسٹر کے. ایک بریک لوں گا. زبیر صاحب نے اسامہ بن لادن کی بڑی ایسی تیسی کی, لیکن زبیر صاحب کی PMLN میں شمولیت سے بھی بہت پہلے پیپلز پارٹی یہ الزام لگاتی رہی ہے نواز شریف صاحب کے اوپر کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو جو ہے وہ ڈالرز دیے تاکہ بے نظیر صاحبہ کی گورنمنٹ جو ہے اس کو ختم کیا جائے. تو بہرحال یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ذرا مجھے صرف یہ سمجھا دیجئے کہ اس وقت جو حالات پاکستان کے افغانستان بارڈر پہ جو بڑے سینسٹیو کامران, میں کلیریفیکیشن کر دوں اس کی. جی زبیر صاحب فرمائیے. کامران جی میں اس کی کلیریفیکیشن کروں گا بیکاز سوری اسامہ نے دیے تھے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اسامہ بن لادن جو تھے وہ مجاہدین لیڈرز میں شامل ہوتے تھے سوویت جنگ کے دوران. 1996 سے پہلے ان کا کوئی ایشو نہیں تھا کسی کو, نہ امریکہ کو, نہ برطانیہ کو, نہ پاکستان کو, نہ کسی اور کو. جب انہوں نے القاعدہ قائم کی اور ٹیررسٹ آرگنائزیشنز بنائیں القاعدہ کے نام سے, اور حملے کیے امریکہ کے خلاف, ان کی امبیسیز میں نیروبی اور دوسری جگہ پر ان کی شپ کو مارا, اور پھر 9/11 کیا. That is where the problem. اگر وہ مجاہد بھی تھے نا تو ان سے پیسے لے کے الیکٹڈ گورنمنٹ کو چینج کرنا جو ہے وہ جائز بات نہیں تھی. چلیں بہرحال آپ پہ نہیں آتا, وہ آپ اس پارٹی میں بھی نہیں تھے, لیکن چلیں. اچھا دوسری بات یہ بھی ایک الزام ہے بائی دا وے, وہ بھی ایک الزام ہے. الزام یہ الزام ابھی چودھری صاحب بتا دیں گے الزام میں کتنی صداقت ہے. چلیں ابھی ٹھہر جائیں. چل ڈار صاحب پہلی بات تو یہ کہ اسامہ بن لادن اسامہ بن لادن چلا گیا دنیا سے. ڈار صاحب یہ زبیر صاحب بیچ میں بولنا شروع ہو جاتے ہیں. میں زبیر صاحب کی دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں کامران, دیکھیں میری بات سنیں نا زبیر صاحب. اب میں سنتا ہوں نا آپ دونوں کو, میں آپ کا آرگومنٹ مان رہا ہوں. زبیر صاحب پاکستانیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ 9/11 سے پہلے اسامہ بن لادن حلال تھا اور 9/11 کے بعد حرام ہو گیا ہے چونکہ اس کے نواز شریف سے تعلقات تھے. بھائی 97 سے پہلے وہ حلال تھا, سب کے لیے حلال تھا. اب صبر کریں, میں آ رہا ہوں اصل بات. نہیں میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ پیسے لیے. دیکھیں انہوں نے بریک سے پہلے بھائی میں نے کہا ہی نہیں پیسے لیے, میں کہہ رہا ہوں کہ اسامہ بن لادن میری باری ہے, میری باری ہے نا, مجھے بولنے دے. آپ کی باری ہے بھی 2 سال. حرام کی بات کیا. چوری منظور صاحب نے کہا کہ میرے لیڈر نے پرویز مشرف کا ساتھ دیا. عمران خان کا سٹینڈ مشرف سے لینے سے پہلے جس دن کو کیا تھا پرویز مشرف نے پاکستانیوں, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا بیان ریکارڈ پہ آ کے ویلکم کیا تھا اس کو محترمہ بے نظیر بھٹو نے, اس لیے کہ ملک کے انسٹیٹیوشن تباہ کر رہا تھا نواز شریف. کرپشن سر چھوڑ کے بول رہی تھی 90s میں اس ملک میں, وہ بھی نواز شریف کی وجہ سے. پرائم منسٹر عمران خان نے مشرف کو اس وقت ایکسیپٹ کیا تو 3 چیزوں کی وجہ سے پاکستانیوں. ایک, مشرف نے اکاؤنٹیبلٹی کا وعدہ کیا, انسٹیٹیوشنل ڈار صاحب آپ تو مشرف صاحب کے نمائندے لگ رہے ہیں. مجھے کی بات کر رہے ہیں 2002 کی, اس لیے 2002 کا جواب آپ نے دینا, آپ 1999 کا جواب دے رہے ہیں. بات یہ نہیں ہے کامران, آپ نے الزام لگایا میرے لیڈر پہ, جواب دے رہے سن تو لو نا. ڈار صاحب بتا رہے ہیں مشرف کی 3 خصوصیات. کامران دیکھیں میری بات سنیں یار, ڈار صاحب کامران میرا کام ہے یا تو میرے لیڈر پہ الزام نہ لگائیں یا میرے پرائم منسٹر پہ الزام نہ لگائیں. میرا کام بنتا ہے قوم کو بتانا حقائق کیا تھے, ڈسٹنس کیا ان سے. دیکھیں اصل یہ کلونیل مائنڈ سیٹ ہے ان لوگوں میں. یہ جو ابھی بات کر رہے تھے امریکہ آ جائے گا, امریکہ ایسے کر دے گا, امریکہ ویسے کر دے گا, امریکہ کا ریکارڈ پہ بیان ہے افغانستان سپر پاور کا قبرستان ہے. اس لیے یہ سوچنا کہ شاید وہ کریں گے وہ بات کا میٹر ہے. دیکھیں کامران, اس خطے میں ہمارے الائز بھی ہیں, اس خطے کے سٹیک ہولڈرز ہیں, ایران ہے, سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں, ٹرکی ہے, چائنا ہے, رشیا ہے, یہ ایک بلاک ہے. اس لیے یہ اتنا آسان نہیں کہ یہاں ٹی وی ٹاک شوز میں زبیر صاحب بیٹھ کے ایک نیریٹو چھوڑ دے دیا, ویسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اب پالیسیز میرا لیڈر, میرا پرائم منسٹر کے ہاتھ میں ہیں. میں کہہ رہا تھا کہ ان کے ہاتھ میں پالیسیز عمران خان نے طے کرنی ہے, مشرف نے نہیں. اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ کلیئرٹی سے رہے.
اور دوسرا 3 سال میں کامران آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں جی طالبان مائنڈ سیٹ 3 سال میں ہماری حکومت یا میرے لیڈر میرے پرائم منسٹر کون سا ایسا کر دیا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے ویمن امپاورمنٹ پہ اگر آپ بات کریں ڈومیسٹک وائلنس کے برباد کر کے رکھ دیا سے جو ہے سر پوائنٹ آ گیا. مجھے چودھری صاحب کے پاس بھی جانا ہے. خواتین کو بڑی عزت دے رہے ہیں آپ, یہ بات ٹھیک ہے چودھری صاحب. بات یہ ہے کہ وہ آپ کی مرضی ہے, اسامہ بن لادن والی ڈیبیٹ میں آپ جائیں یا نہ جائیں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے پرانے اتحادی رہے ہیں پی ڈی ایم والے, ان کو سمجھائیں آپ کے بغیر جا رہے ہیں, اکیلے جا رہے ہیں, پتہ نہیں کس طرح جا رہے ہیں. ملک کے حالات اس کا متحمل نہیں ہو سکتے کہ آپ لانگ مارچ کریں. آپ سمجھائیں نا ان کو یار تھوڑا سا. آپ ان کو زبیر صاحب پیپلز آپ کی بات بہت سنتے ہیں. یہ ہے کہ ہماری دعائیں, ہماری نیک تمنائیں سب کچھ ان کے ساتھ ہے. یہ جائیں, بالکل جائیں, کیوں نہ جائیں, ان کا حق ہے, پولیٹیکل رائٹ ہے, ان کو جانا چاہیے. لیکن اگر جانا ہے تو پھر سنجیدگی سے جائیں اور اس کا کوئی نتیجہ نکال کے پھر آئیں, ورنہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہیں, ایسی مووز جو ہوتی ہیں جو بے دلی سے کی جائیں, یا ایسے خام خواہ اعلانات جو ہوتے ہیں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے سر کہ دیکھیں اس دن محترمہ بینظیر بھٹو نے جو ڈار صاحب کر رہے تھے بات, ابھی جی سٹیٹمنٹ دی تھی. کیا سٹیٹمنٹ دی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ جو میاں نواز شریف صاحب کر رہے تھے اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلنا تھا. اب یہ آ گئے ہیں, لیکن میں ان سے کہتی ہوں کہ یہ فوری طور پر الیکشن کروائیں اور اپنے گھر جائیں. یہ ان کا کام نہیں ہے. اور محترمہ بینظیر بھٹو کو لوگوں نے کہا کہ آپ یہ سٹیٹمنٹ سبھی نہ دیں, مشرف کے خلاف کوئی بات نہ کریں. انہوں نے کہا نہیں, یہ ان کا کام نہیں ہے. مجھے پتہ ہے یہ جب آتے ہیں پھر 11 سال یا 10 سال یہ رکتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ 3 سال آصف زرداری صاحب نے جیل کاٹی میاں نواز شریف کی, اور 5 سال جیل کاٹی جنرل مشرف کی. چونکہ 2002 میں جب ہم ایم این اے بن کر آئے, ہم جا کر جیلوں میں ملاقات کرتے تھے. وہ مشرف صاحب کا رول نہیں ہے, وہ تو نون لیگ کا رول تھا نا, کیسز ان کے چل رہے تھے. مشرف صاحب کا اس میں کوئی رول نہیں, کردار زرداری صاحب کی جیل میں نہیں. مشرف کے دور میں بھی بنے, مشرف کے دور میں بھی بنے, لیکن وہ جیل میں تھے آلریڈی. جب مشرف صاحب کو وہ جیل میں ہی ملے تھے زرداری صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں لوگوں. نہیں, جب بیلیں جب 13 کیسز میں بیل ہو گئی تو 14واں کیس یہ جو گاڑی والا جو کسٹم والا تھا. چوئی صاحب کا پوائنٹ کیا ہے ذرا سمجھا دیں. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ کہا, اور مجھے یاد ہے محترمہ بینظیر بھٹو جب پاکستان سے جانے لگی تو انہوں نے کہا یہ 17 ممبرز کی اپوزیشن میاں صاحب برداشت نہیں کر رہے, لیکن خلا کبھی خلا رہتا نہیں ہے. ایک بار اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں, اس کو تیر میر کی لڑائی سے نکل کر سیریسلی, یہ سیریس ایشوز ہیں جو ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. اب ہم نے ان سے ڈیل کرنا ہے. اب اگر ملک سینسیبلی ڈیل کر لے گا, اور سر آپ لانگ مارچ کو سپورٹ تو نہیں کرتے نا, چاہے آپ پی ڈی ایم میں بھی ہوتے ان حالات کے اندر. چوئی صاحب نہیں, ہم نہیں, ہماری دعائیں نیک تمنائیں میں نے تو کہا ان کے ساتھ ہیں. اب کیوں ایسی بات؟ یہ تو جب وہ کوفہ والوں نے بھی کہا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے کو کہ ہمارے دل تو ہمارے ساتھ ہے, لیکن ہم کوفہ والے نہیں ہیں. نہیں آپ نہیں کوفہ والے, نہیں میں نے ویسے ہی کہا ہے کہ دل ساتھ ہے, لیکن ویسے نہیں ہے. اچھا دعائیں ساتھ ہے. نہیں, ہم نے تو مولانا صاحب کو بھی اس وقت کہا تھا, مولانا صاحب کو بھی کہا تھا جب پہلے دھرنا لے کر آئے تھے, تو آپ یہ کیا کرنے مبارک ہو جی. بات یہ ہے کہ مبارک ہو, ڈار صاحب کی موجودگی میں اناؤنسمنٹ کر دوں, اوگرا نے ایل پی جی کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے. قیمت 4 روپے 93 پیسے کا اضافہ ہوا ہے, اور یہ مہنگائی جو ہے obviously سے اور مزید بڑھے گی. ایل پی جی کا اب جو گھریلو سلنڈر ہے وہ 11.8 کلو کا جو ہے وہ 58 روپے 8 پیسے مہنگا ہو گیا ہے. 58 روپے 8 پیسے مہنگا. اندازہ کریں جی زبیر صاحب, اندازہ کریں. باقی چیزیں کم ہوئی ہیں وہ بھی سنا دو میرے بھائی. جی کیا سنا دوں آپ کے باقی سنو. آپ نے قرضے کتنے لے لیے ہیں؟ پنجاب آڈٹ رپورٹ کے اندر 56 ارب 40 کروڑ کی کرپشن نکلی. یہ بھی سنا دوں آپ کو کہ وہ بزدار صاحب سر پکڑے بیٹھے کہ اس کو کیبنٹ میں پیش کیا جائے. سر یہ ہم نے بریک کیے نیوز. ذوالفقار علی میتھو صاحب ہمارے رپورٹر جو ہے سینئر کورسپونڈنٹ, آپ کی آڈٹ رپورٹ میں ہے 56 ارب 40. آپ پیش کریں نا اس آڈٹ رپورٹ کو, یہ ہم نے چلا دی اسکرین کے اوپر. آپ کا ریکارڈ بھائی جان, بات یہ ہے آپ کے دور میں کرپشن بڑھی ہے, پرسیپشن بھی بڑھا ہے اور کرپشن بھی بڑھی ہے, آپ کچھ نہیں کر سکے. جی زبیر صاحب. کامران میں آپ کو بتا دوں ایک میں بڑا امپورٹنٹ, آپ نے ایل پی جی کی بات کی تھی. میں ایل این جی کے حوالے سے پچھلے ہفتے شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ انٹرویو میں فائنانس منسٹر شوکت ترین سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ پچھلے 2-3 سال میں
آپ نے جو LNG کی امپورٹ میں غلط ٹائمنگ کی ہے فیصلے کرنے میں، اس سے پاکستان کو ہنڈریڈز آف بلینز کا نقصان ہوا ہے. کیا آپ یہ مانتے ہیں؟ اور ابھی بھی پچھلے 2-3 مہینے میں جب سے آپ آئے ہیں ایز فائنینس منسٹر، تو فائنینس منسٹر کا جواب ذرا سنیں، اور ان کی حکومت کو یہ حکومت کرنے کا حق ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا میں بالکل مانتا ہوں، ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز کے LNG امپورٹ میں غلط فیصلوں کی وجہ سے ٹائمنگ میں پاکستان کو نقصان ہوا ہے. لیکن وجہ ذرا سنیں ذرا فائنینس منسٹر صاحب سے. فائنینس منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم غلط فیصلے اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں نیب سے ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم نے پھرتی دکھائی فیصلہ سازی میں کہ جب ہمیں سستی کوئی چیز مل رہی ہے LNG اور ہم نے اگر وہ آرڈر بک کر لیا تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ بعد میں اگر پرائز گر گئی تو نیب والے کیس بنا دیں گے. بالکل ایسی. اگر آپ کی فیصلہ سازی حکومت میں بیٹھ کے یہ لیول ہے تو نہ تو نیب کو چینج کرنا ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے. اور کس کو نقصان پہنچانا ہے؟ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو انہوں نے اتنا میزریبلی تباہ برباد کر دیا ہے. آپ خود سوچیں کہ یہ جو قرضے ہیں، بھائی ظاہر سی بات ہے جب آپ 500 بلین کا نقصان کر لیں گے LNG کی. مجھے ایک بریک لینی ہے. باقی کا نقصان پاکستان کو جو ہوا ہے تحریک انصاف کے دور میں کسی اور دور میں سے بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بھائی پنجاب آڈٹ رپورٹ آئی ہے 56 ارب 46 کروڑ کی کرپشن، اور اس میں پنجاب بینک نے 19 سال میں، یہ بھی اس میں بتایا گیا ہے، 19 سال میں 1 روپیہ بھی منافع نہیں دیا. اور الحمدللہ پچھلے 3 سال میں سرکاری ادارے جو ہیں وہ بھی خسارے میں چلتے چلے جا رہے ہیں. جو امید باندھی تھی وہ امید ابھی تک نظر نہیں آ رہی. اس میں کل ضرور بات کروں گا. کل تک لیے دیجیے اجازت.